مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ عبرانیوں کا جو زوال ہے اس کی وجوہات کیا رہیں. اور میں ویلکم کروں گی پاس صاحب کو. پاس صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسے ہیں آپ؟ میں بیٹے بالکل ٹھیک ہوں. اچھا پاس صاحب، آج جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ عبرانیوں کا جو زوال آیا، اگر ہم دیکھیں کہ یشوع نے جب یشوع کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 24ویں آیت سے جب ہم آنورڈ پڑھیں، جب یشوع ان کو لے آتا ہے اور ان کو ان کی میراث دے دیتا ہے، اور بڑی خوبصورتی سے جو ہے میراث بانٹی جاتی ہے، دی جاتی ہے. اس کے بعد خدا ان کو کہاں سے لے کر کے آیا؟ 40 دن کا سفر 40 سال میں ہوا کہ جی ان کی تربیت ہو رہی ہے آن دا وے. اتنی لمبی تربیت ہوئی، اتنا کچھ خدا نے ان کو سکھایا اور سزائیں بھی دیں. نافرمانی جب جب ہوئی تب ان پر سزا کا حکم بھی ہوا اور انہوں نے سزائیں بھی کاٹی، اور وہی نسل وعدے کی سرزمین پر پہنچی جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ اب ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو پھر جا کے وہ کام کرے جس سے خداوند کو نفرت تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ پہنچے ہیں، قضات کی کتاب کو پڑھیں تو یٹ پوری کتاب جو ہے وہ شو کرتی ہے عبرانیوں کے زوال کے، بنی اسرائیل قوم کا زوال ہوا. یہ تو بیٹے آپ نے بالکل صحیح بات کی. اتنا عروج، اتنی میراث ملنے کے بعد خدا کہاں سے کہاں لے آیا، ان کے قدم کہاں آ کے ٹکے، اور اب وہاں آ کے زوال. خدا کہاں گیا؟ خدا مسنگ تھا یا ان کی خامیاں بڑھ گئی تھیں؟ دیکھیں بیٹے، اگر آپ یشوع کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن رات تجھے اس کا دھیان رہے تو خوب ترقی کرے گا. لیکن انہوں نے دن رات کیا، انہوں نے اس کے اوپر، جب اگر آپ دیکھیں نا یشوع کی کتاب کے 24ویں باب کی 24 سے 27 آیت تک پڑھیں تو جب یشوع نے ان کو بھیجا تو کیا ان کو کہا تھا اور انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ جی 24ویں آیت سے 24ویں باب کی خداوند کے کلام میں لکھا، لوگوں نے یشوع سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے. سو یشوع نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا، اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں، اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا. اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ. پھر یشوع نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کر دیا. یشوع نے جو اس کو کہا گیا تھا اس نے پوری طرح اس کے اوپر عمل کیا اور ان کو رخصت کر دیا. بالکل رخصت کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر آپ قضات کی کتاب کے 2 باب کی پہلی 3 آیات پڑھیں تو دیکھیں کہ ان کا رویہ کیسے تھا. قضات کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات. اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا، بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا. پر تم نے میری بات نہیں مانی. تم نے کیوں ایسا کیا؟ اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے. آمین. دیکھیں یہاں پر یہ جو بات کہی گئی، خدا ان کے فرشتہ نے خدا کی مانند ان سے گفتگو کی، کہا کہ میں تمہیں ملک مصر سے نکال رہا. فرشتے نہیں کہتے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ خدا کی مانند ان سے الفاظ کہے. تو یہ الفاظ کہے کہ دیکھو میں تمہیں ملک مصر سے نکال لایا، میں جو میں نے وعدے کیے، یعنی خدا کہتا ہے کہ جو میں نے وعدے کیے میں پورا کروں گا. لیکن اگر تم نے کیونکہ تم نے پورے نہیں کیے، اس لیے اب میں تمہیں وہ
اس کی سزا بھی دوں گا. تو اس سزا کے طور پر خدا نے کہا تھا کہ تم ان سے جب تم اس ملک پہ قبضہ کر لو گے تو ان لوگوں سے کوئی عہد نہیں ماننا. ذرا بیٹے پڑھے یشوع کی کتاب اس کے 9 باب کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک. کلام مقدس میں یہ مرکوم ہے، جس دن ہم تمہارے پاس آنے کو نکلے ہم نے اپنے اپنے گھر سے اپنے توشہ کی روٹی گرم گرم لی، اور اب دیکھو وہ سوکھی ہے اور اسے پھپھندی لگ گئی، اور میں کہ یہ مشکیزے جو ہم نے بھر لیے تھے نئے تھے، اور دیکھو یہ تو پھٹ گئے، اور یہ ہمارے کپڑے اور جوتے دور دراز سفر کی وجہ سے پرانے ہو گئے. تب ان لوگوں نے ان کے توشہ میں سے کچھ لیا اور خداوند سے مشورت نہ کی، اور یشوع نے ان سے صلح کی اور ان کی جان بخشی کرنے کے لیے ان سے عہد باندھا، اور جماعت کے امیروں نے ان سے قسم کھائی. آمین آمین. دیکھیں بیٹے، انہوں نے انسانی طریقے سے جو آ کر ان لوگوں نے اپنا چکمہ دینے کے لیے جو انہوں نے پلان بنایا تھا، اس پلان پر انہوں نے پوری طرح عمل کیا. انہوں نے وہ روٹی بھی دکھا دی جس کو چکمہ کس چیز کے لیے پاسا وہ دینا چاہتے تھے؟ کیسا چکمہ؟ وہ چکمہ یہ دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ لوگ جو تھے نا بیٹے، وہ اس لیے آئے تھے کہ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یردن کے پار جو علاقہ تھا وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کو مار دیا، ان کی سارے بچوں کو، جانوروں کو، ان کی ہر چیز کو مار دیا، جو زندہ چیزیں تھیں ان کو مار دیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا. یہ بہت بڑی سزا تھی. گھر جلا دیے، بچے، بڑے، بزرگ، عورتیں، سب کو مار دیا. تو جب یہ خبر چاروں طرف پھیلی، اور پھر وہ یہ بھی جانتے تھے، دیکھیں یہ 9 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس سے کہا تیرے خادم ایک بہت دور ملک سے خداوند تیرے خدا کے نام کے باعث آئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی شہرت اور جو کچھ اس نے مصر میں کیا اور جو کچھ اس نے اموریوں کے دنوں دونوں بادشاہوں سے جو یردن کے اس پار تھے، یعنی حسبون کے بادشاہ یہون اور بسن کے بادشاہ اوج سے جو استرات میں تھا کیا، سب سنا ہے. تو یہ سن کر وہ آئے تھے کہ ان کے ساتھ انہوں نے جو ان کو سب کو مار دیا اور مصریوں کے ساتھ کیا تو یہ ڈر کے آگے کہ ہم اپنی جان بچا لیں اور کسی طرح ان کو چکمہ دیں. اور یہ جو تھا یشوع تھا اور جو سردار تھے قبیلوں کے، انہوں نے خدا سے مشورت نہیں کی. خدا سے مشورت نہیں کی. اگر وہ خدا سے مشورت کرتے تو خدا ان کو ضرور کہتا کہ تم ان سے عہد نہ ماننا، یہ تمہارے پہلو کا کانٹا ہوں گے. جیسے اب وہ بتایا تھا، فرشتے نے بتایا تھا کہ خدا نے اب ان کو نکالا نہیں ہے، تمہارے پہلو کا کانٹا جو ہر وقت چبھتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، تو وہ کانٹا یہ بنیں گے کیونکہ تم نے خدا سے مشورت کیے بغیر انسانی عقل کے چکمے میں پھنس گئے. انہوں نے خدا سے مشورت نہیں کی. ان کی روٹی دیکھی، پھپھندی لگی ہوئی تھی، مشکیزیں ان کے پھٹے ہوئے تھے اور مشکیزیں پرانے ہو گئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتے گھسے ہوئے تھے. تو انسانی عقل کے مطابق انہوں نے کام کیا اور ان کے ساتھ خدا کی قسم کھا کر معاہدہ کیا کہ ہم تمہیں ماریں گے نہیں، ہم تمہیں اپنے درمیان رہنے دیں گے. تو یہ پہلا معاہدہ تھا جو انہوں نے اپنے لیے خود ایک پھندا بنا لیا، اور خدا کے عہد کو انہوں نے نہیں پورا کیا کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ تم ان کے ساتھ کسی قسم کا عہد نہ باندھنا. تو یہ عہد انہوں نے باندھ لیا اور اس کی سزا ان کو یہ ملی. اور حالانکہ انہوں نے ان کو جو کسی بڑے کام کے لیے نہیں رکھا تھا، اپنی خدمت کے لیے رکھا تھا کہ ہمارے لیے پانی بھریں گے، لکڑی کاٹ کے لائیں گے، ہمارے جانوروں کو، یعنی خدمتانہ کام، سروسز کے لیے رکھ لیا کہ سروسز ہوتی رہیں ہماری اور ہم بیٹھ کے خدمت والے کام ہمارے کریں گے، تو اس کے لیے رکھا تھا. تو یہ خدا کے عہد کو انہوں نے نہیں مانا. پھر تو توڑ دیتے بس صاحب. دیکھیں اب عہد انہوں نے جھوٹا ایک دغا دے کر ان سے عہد بنوا لیا. تو عہد جہاں بنتے ہیں تو عہد شکنی بھی ہوتی ہے، توڑے بھی جاتے ہیں. اس لیے عہد میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی قسم کھا کے عہد کیا تھا نا، تو ہم ایسا نہ کریں کہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے اور خدا ہمیں سزا دے. اور اس بات سے نہ ہوا خدا ناراض کہ جب خدا کی بات ہی نہ مانی. وہ تو بن گیا تھا نا بیٹے. تو پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ہماری خدمت کے لیے ہوں گے، پانی ہمارا بھریں گے. مجھے تو لگتا ہے اس میں کانسیکوینس یہ ہے کہ لالچ زیادہ ان کو اپنا ہی تھا کہ اب خدا ہی کی جو نافرمانی کر کے عہد باندھا گیا، تو پھر خدا سے معافی مانگتے. اس کی قربانی خدا نے طریقے تو دے ہی رکھے تھے
یہ اس کا انسان کا نا اپنا لسٹ نظر آتا ہے کہ چلو خدا کے نام پہ ہی جو نا جرم کرتے جائیں گے. ایک خدا کے پہلے نافرمانی, پھر خدا کے نام سے وعدہ, اور اب وعدہ کرنے کے بعد خدمت لو دن رات, اور بولو کہ خدا اب تیرے نام پہ کیا اس لیے نہیں توڑ رہے. مطلب یہ بھی انسان کی ایک ٹرک ہے. ہاں بیٹے, یہ بھی بات تھی, اور ایک اور بات بھی تھی جو بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خدا نے ان کو کہا تھا کہ تم ایک جگہ پہ عبادت کرنا. تو ایک جگہ عبادت کرنا, کیونکہ جو یہ تھا نا بیٹے, یہ جو یہاں کے ملک کنعان کی جو قومیں تھیں, یہ ہر درخت کے نیچے ان کے وہ جزیرتیں تھیں, ان کی جگہ جگہ بت خانے عبادت خانے تھے جہاں یہ قربانی کرتے اور زناکاری کرتے تھے. لیکن جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے, ان کو خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ تم ایک ہی جگہ پر جو میں مخصوص کروں وہاں قربانی, وہیں پر تم عبادت کرنا. اس کے لیے بیٹے اگر آپ حوالہ دیکھو تو یہ آپ کا یہ ہے استثنا 12ویں باب کی 4 سے 7 آیت تک. استثنا اس کا 12 باب اور اس کی 4 سے 7 آیت تک خداوند کے کلام میں یہ مرقوم ہے. اور خداوند اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا, بلکہ جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے, تم اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا, اور وہیں تم اپنی سوختنی قربانیوں اور ذبیوں اور دیکیوں اور اٹھانے کی قربانیوں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی قربانیوں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پلوٹھے اور پلوٹھوں کو گزراننا, اور وہیں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا, جس میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو برکت بخشی ہو. آمین. دیکھیں خدا نے نا, کیونکہ جو قومیں وہاں موجود تھیں وہ کسی بھی جگہ عبادت کرتی تھیں, تو خدا نے کہا تھا کہ وہ سب توڑ دینا اور تم ایک ہی جگہ پر عبادت کرنا, جو میں جگہ تمہارے قبیلوں کے درمیان مخصوص کروں گا وہیں عبادت کرنا, وہاں پر آ کر قربانیاں چڑھانا اور کہیں پر ایسا نہ کرنا. تو بیٹے وہ سال کے سال یا جب کبھی ان کو ضرورت ہوتی تھی تو لمبا سفر کر کے آتے تھے. ملک کنعان بہت بڑا ملک تھا اور میراث دور تک پھیلی ہوئی تھی, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ ان جگہوں پر جا کر, یعنی اسی جگہ پر جہاں پر خدا کا عہد کا صندوق تھا, جہاں پر خیمہ اجتماع لگا ہوا تھا, وہاں جا کر وہ کرتے. تو وہ ان کے لیے بڑا قریب یہ تھا کہ وہ جو قومیں تھیں جن کو انہوں نے نکالا نہیں تھا, جن کے ساتھ عہد باندھ لیے تھے, جن کو خدمت کے لیے لے آئے تھے, ان کی عبادت خانوں میں وہ جاتے تھے, اور وہاں جا کر وہ ان کو عبادت کے طریقے کو دیکھ کر ان کی طرف چلے جاتے تھے. یہ بیٹے ایک دم سے نہیں ہوا. یشوع مر گیا, وہ نسل پوری مر گئی, پھر اس کے بعد دوسری نسلیں آئیں. تو جو دوسری نسلیں آئیں ان کے پاس خدا کا کلام اس طرح نہیں تھا جس طرح یشوع کے پاس تھا. ان کو تربیت نہیں کی گئی تھی, جبکہ خدا کسی کے وقت بھی جب کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اس کی یادگاری کے لیے وہ رکھتا تھا, پتھر رکھتے تھے اس کی یادگاری کے لیے. کوئی مذبح خانہ تعمیر ہوتا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک نشان ہے کہ ہمارے لیے خدا نے یہ کیا. لیکن وہ ساری تربیت ان کی نہ کی گئی, تربیت بھی نہ ہوئی اور کوئی سیلیبریشن بھی نہ بچی, کہ وہ صرف ان کو جانا پڑتا تھا جہاں پر خیمہ اجتماع تھا, وہیں جا کر اپنی عبادت کرنی ہوتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے کوشش بھی کی کہ ایک مذبح بنایا تھا. جب یشوع نے ان کو واپس بھیج دیا اپنے قبیلوں کو, تو یہ جا رہے تھے, تو یہ جو یردن کے پار تھے, یسی, جدی اور بنیامین کا قبیلہ تھا, ان کو یردن کے پار دی گئی تھی میراث. تو جب یہ وہاں جا رہے تھے تو انہوں نے دریا عبور کرنے سے پہلے یریحو کے مقابل میں ایک بڑا مذبح بنایا, اور بالکل وہ اس مذبح کی شکل کا تھا جو خیمہ اجتماع میں تھا. تو جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک مذبح بنا لیا ہے, تو پھر سارے اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے اندر بڑی
وہ خرابی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ اتنی بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں ان کو مارنا پڑے گا, سارے قبیلوں کو, اپنے جو تینوں قبیلے تھے, جدی, یسی اور بنیامین, ان کو مارنا پڑے گا, کیونکہ خدا اگر ایسا نہیں کریں گے تو خدا ہمیں تباہ سزا دے گا. آپ دیکھیں بیٹے, پڑھے یشوع کتاب 22 باب کی 19ویں آیت. اور اگر تمہارا میراثی ملک ناپاک ہے تو تم خداوند کی میراثی ملک میں پار آ جاؤ, جہاں خداوند کا مسکن ہے, اور ہمارے درمیان میراث لو. لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو. آمین. جب بیٹے انہوں نے تحقیقات کے لیے یشوع نے فوج بندے بھیجے تو انہوں نے آ کے کہا کہ خدا سے بغاوت نہ کرو, ایک نیا مذبح نہ بنا لو. تو نیا مذبح بنا لو گے تو خدا جو ہے یہ ہمیں سزا دے گا, کیونکہ خدا نے اس سے منع کیا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ ہم یہ مذبح ہم نے عبادت کے لیے نہیں بنایا. اس کے لیے آپ اسی باب کی 28ویں آیت پڑھیں, 22 باب کی 28ویں آیت. جی, اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانہ میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کا مذبح کا نمونہ جس سے ہمارے باپ دادا نے بنایا, یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیہ کے لیے, بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. انہوں نے مذبح تو بنایا تھا, قربانی کے لیے نہیں بنایا تھا. انہوں نے ایک گواہی کے لیے بنایا تھا کہ جب کبھی 10-12 نسلیں گزر جائیں گی تو پھر بھول جائیں گے کہ کون کیا کرتا تھا, تو اس وقت یہ گواہ رہے گا کہ یہ جو مذبح ہے ہم تمہارے سے الگ نہیں ہیں, ہم تمہارے ہی ساتھ کے ہیں, اور یہ قربانی کے لیے ذبیحے گزرانے کے لیے نہیں ہے, اور نہ اس پہ ہم ہدیے گزرانیں گے, کیونکہ خدا نے ہم اس سے منع کیا ہے, اور اگر کریں گے تو باغی ٹھہریں گے, اور خدا باغیوں کو سزا دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اس کام کے لیے نہیں ہم نے بنایا, ہم نے کس لیے بنایا ہے, کہ گواہی کے لیے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. یہ اسی مذبح کی نشانی ہے جو وہاں پر تھا. تو خدا نے ان کو مذبح بنانے سے بھی منع کر دیا تھا, اور اگر کوئی ایسا کرتا تو خدا سے باغی ٹھہرتا. لیکن ان کے پہلو کے کانٹا یہ تھا کہ جگہ جگہ غیر قوموں کے مذبح تھے, وہ ان کو روز قربانی کرتے دیکھتے تھے, ان کو ڈھایا نہیں تھا, خدا سے بدی کی تھی. اگر وہ یہ بدی نہ کرتے, خدا کی نافرمانی نہ کرتے, تو پھر وہ مذبح ڈھا دیتے. آرام کے بھی ان کے لیے یہ پہلو کا کانٹا نہ رہتے, اور آرام کے بھی طلبگار تھے کہ چلو ہمیں کسی نہ کسی طرح سودنگ رہے کہ ہمیں اپنے کام خود نہ کرنے پڑے, یہ ہماری خدمت ہی کرتے رہے. لیکن انہوں نے وہ مذبح ان کے نہیں ڈھائے, اور وہ ان کے لیے پھندا ٹھہرے. تو یہ بیٹے بہت بڑی بات. پھندا کس قسم کا تھا؟ وہ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے, مطلب کیا کس طرح سے پھندا ان سینس وہ ٹھہرے؟ دیکھیں بیٹے, ایک اور پھندا جو تو ان کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ جو یہ خدا نے ان کو کہا تھا کہ تم ان کے بتوں کی, ان کے عبادت خانوں کی تحقیقات نہ کرنا. لیکن یہ تحقیقات کرنے بھی چلے جاتے تھے. آپ دیکھیں ایک حوالہ پڑھے استثنا کی کتاب کے 12 باب کی 30 سے 31 آیت تک. تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو تو اس پھندے میں پھنس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں. میں بھی ویسا ہی کروں گا. تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا, کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں, بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں. آمین آمین. دیکھیں بیٹے, خدا نے ان کو منع کیا تھا کہ تم ان کی دریافت بھی نہ کرنا. پہلے تو بیٹے یہ تھا کہ ان کو تباہ کر دینا, تو اس کا مطلب ہے پہلا گناہ تو یہ تھا کہ انہوں نے تباہ نہیں کیے تھے, ان کو رہنے دیا تھا. پھر دوسرا یہ کہ وہ ان کی تحقیق کے لیے بھی چلے جاتے تھے. تحقیق کے لیے کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ بیٹے یہ کافی لمبا عرصہ ہے, کئی نسلیں گزر گئیں, وہ سارے کلام کو بھول گئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا
کہ ہماری فصلیں زیادہ اچھی نہیں ہوتی جبکہ کنانیوں کی فصلیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ کنانی جو ہے ان کا پیشہ کھیتی باڑی ہے، جبکہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کا پیشہ مویشی پالنا تھا. یہ جانور پالتے تھے، بھیڑیں، بکری اور دوسرے جانور پالتے تھے. کیونکہ جب یہ مصر میں آئے تھے تو یوسف نے ان کو جشن کا علاقہ دیا تھا جو قدرتی طور پر ہرا بھرا سرسبز علاقہ تھا، کیونکہ یہ مویشی پالتے تھے، مویشی پالتے تھے، اسی اس نے سبب سے دیا تھا. اور سیکنڈلی جو مصری تھے وہ جانوروں سے نفرت بھی کرتے تھے. تو اب یہاں پر بھی یہ ان کو جب یہ آئے تو یردن کے پار جب یرو کے جو مقابل یردن کا جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں انہوں نے دیکھا نا کہ یہاں پر قدرتی پیداوار بہت زیادہ ہے. تو جدی بنیامینی ان 2.5 قبیلوں نے کہا کہ یہ علاقہ تو مویشی پالنے کے لیے بہترین ہے اور وہیں رکے، اور کیونکہ وہاں قدرتی پیداوار بہت ہوتی تھی. تو یہ ان کا پیشہ تھا، کھیتی باڑی ان کا پیشہ نہیں تھا. تو جب انہوں نے باقی کنعان کا ملک تو تھا نا کھلا، تو آپ کو پتہ ہے جب یشوا کی سرپرستی میں گئے تھے تو انگوروں کا ایک گچھا 2 آدمیوں نے اٹھا کے لائے تھے، اتنے اچھے انگور ہوتے تھے. تو یہ ان کا پیشہ ہی کھیتی باڑی تھا. تو یہ انہوں نے بڑی چلاکی یہ کرتے تھے کہ یہ استرات کی اور بلیم کی جو پوجا کرتے تھے، یہ ان کو کہتے تھے کہ یہ فصلوں کی پیداوار کے دیوتا ہے اور ان کی وجہ سے ہماری بڑی اچھی فصلیں ہوتی ہیں. یہ بھی نکل کھڑے ہوئے کہ تحقیق کر لیں کہ اگر ہم بھی جا کے ان کی عبادت کریں گے، ان کے مندروں میں جائیں گے تو ہماری فصلیں بھی اچھی ہوں گی. جبکہ خدا نے ان کو کہا تھا کہ تم ان جیسے کام نہ کرنا، ان کی تحقیقات نہ کرنا، نہ جا کر ان کے پھندے میں پھنس جانا. تو پھندے میں بھی پھنسے، تحقیق بھی کی، اور ان کے وہ جو مندر وغیرہ تھے وہ بھی نہ ڈھائے. تو پھر کیا ہوا؟ طرح کی غلطی کرتے ہی چلے گئے، اور نسل در نسل یاد کرتے اور بھولتے چلے گئے، اور پھر فائنلی نسل سب کچھ بھول گئی. تو یہ بھول گئے. اور پھر بیٹے جو خاص بات تھی نا وہ یہ تھی کہ ان کو عبادت کے لیے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. وہاں پر ایک سامری عورت یسوع مسیح کو ملی. تو اس نے یسوع سے کہا کہ ہمارے تو جو بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ پہاڑوں پہ دعا کرو. یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ ہیکل میں دعا کرو. تو ہم کیا کریں، ہمیں بتاؤ. تو اس نے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب نہ لوگ ہیکل میں دعا کریں گے، نہ پہاڑوں پہ جا کے دعا کریں گے، بلکہ میرے لوگ روح اور سچائی سے دعا کریں گے. آمین. تو روح اور سچائی سے دعا کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں نہ کہا کہ تم جاؤ پہاڑوں پہ دعا کرو، اور نہ یہ کہا کہ جا کر ہیکل میں تم نے دعا کرنی ہے. لیکن اس وقت یہ بڑا پھندا تھا ان کے لیے کہ ان کو ہیکل میں جا کر وہ خیمہ اجتماع میں ہی جا کر اپنی قربانیاں گزارنی تھی. اور وہ ڈسٹنس پہ بھی تھا، اور وہاں ان کے لیے پہنچنے 3-3 4 دن لگتے تھے پہنچنے میں. عبادت کرنا ویسے ہی لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اوپر سے 3-4 دن کی مسافت کر کے پھر عبادت کریں تو بس پھر ختم ہی ہے بات. اچھا، پھر یہ زمانہ تھا قاضیوں کا. یہاں پر بیٹے بڑی مشکل یہ تھی کہ لوگ جو تھے یہ صحیح طریقے سے اس بات کو سمجھتے بھی نہیں تھے اور ان کے پاس صحیح تعلیم بھی نہیں تھے. بیٹے ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں، اس کا ایک نبیہ تھی دبورہ. تو وہ ایک بیتیل کے کھجور کے درخت کے نیچے اس کا گھر تھا، یا وہاں کھجوروں کے علاقے میں وہ رہتی تھی. تو وہ بڑی خدمت کرتی تھی، لوگوں کی انصاف کرتی تھی. وہ تھی قاضی تھی. تو اس کو خدا نے نہ کہا کہ تو برق کو بلا. بیٹے برق جو تھا یہ اس وقت ایک شورما تھا، اور یہ ملک کنعان کے بادشاہ یابین کے زمانے میں تھا. تو اس کا ایک سردار تھا سسیرا کے پاس 900 لوہے کے رتھ تھے. تو اس نے 20 سال تک بنی اسرائیل کا ناک میں دم کر دیا. تو یہ بہت ہی بیٹے یہ زمانہ جو ہے یہ بہت ان کے لیے بڑا تکلیف دہ زمانہ تھا. تو اس زمانے میں خدا نے کہا کہ تو برق کو بلا. تو برق بیٹے 10,000 فوج لے کر آیا. جب آیا تو اس نے کہا کہ تو پہاڑ پر چڑھ جا، اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ سسیرا کو تیرے ہاتھ میں کر دے گا. سسیرا بہت ظالم تھا، اس کے پاس 900 رتھ تھے، اور 20 سال تک ان کو
وہ پریشان کرتا تھا، ان کی بیٹے فصلیں ان کا سب کچھ تباہ کر جاتے تھے. تو یہ بہت ان سے تنگ تھے. لیکن خدا نے پھر بھی جب انہوں نے خدا سے مدد مانگی تو دبورا کو خدا نے کہا کہ تو برق کو بلا لے. تو برق بیٹے پہاڑ پر چڑھ گیا. تو اس نے ایک شرط یہ رکھی کہ اگر دبورا ساتھ جائے گی تو وہ پہاڑ پر جائے گا. اس نے کہا میں تیرے ساتھ چلی تو جاؤں گی، لیکن یہ جو تو قہرنامہ کرے گا نا یہ تیرے نام پہ نہیں ہوگا، ایک عورت کو خدا دے دے گا. لیکن وہ چلا گیا. اس نے کہا خیر ہے میرے نام نہ لگے لیکن تو میرے ساتھ ضرور چل، کیونکہ لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے دبورا کا ہونا بہت ضروری تھا. تو وہ چلا گیا. تو جب اوپر گیا تو خدا نے اس کو تلوار سے ان کو برق کے ہاتھ سے قتل کرا دیا. تو وہ جب سسیرا نے دیکھا کہ اس کے سارے رتھ جو ہیں وہ بھی رتھ والے سب ختم ہو گئے ہیں تو وہ پیدل ہی آبادی کی طرف بھاگ گیا. تو ایک عورت کے نے جب دیکھا کہ وہ سسیرا بھاگا آ رہا ہے تو اس کو اپنے گھر لے گئی. اس نے کہا مجھے پانی پلا، تو اس نے اس کو دودھ پلایا اور اس کو اس کے برق کے ڈر سے وہ کانپ رہا تھا، اس کو اوپر لحاف دیا اور اس کو کہا کہ تو سو جا، کوئی آئے گا تو میں بتا دوں گی کہ یہاں کوئی نہیں آیا. تو اس نے کیا کیا کہ ایک کیل لیا اور کیل کو رکھ کر اس کی کنپٹی پر جب وہ سو رہا تھا تو اس کو مارا اور وہ کیل اس کے آر پار چلا گیا سسیرا کے، اور سسیرا مر گیا. اور یہ ساری کامیابی جو برق کی تھی وہ اس عورت کے نام لگ گئی. تو اس طریقے سے خدا نے بنی اسرائیل کو، قاضیوں کے زمانے میں خدا نے ان کو چھوڑا نہیں تھا، وہ خود خدا کی نافرمانی بدی کرتے تھے اور بدی کی وجہ سے خدا ان کو چھوڑ دیتا تھا، ان کو دشمنوں کے ہاتھ بیچ دیتا تھا. اس کو بھائی صاحب کنٹینیو کریں گے. بہت بہت شکریہ. خدا ان کو چھوڑ دیتا تھا، ان کو دشمنوں کے ہاتھ بیچ دیتا تھا. اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے تو ہم اس کو عزیزوں پھر اس کو کنٹینیو کریں گے آپ کے ساتھ. اور آج ہم نے کیا سیکھا کہ جب ہم خدا کا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کا نہ مانے تو ماں باپ اتنی سزا دیتے ہیں، تو کیوں کر ہو سکتا ہے کہ خدا جو سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہے ہم اس کی بات کو بھی بالکل معمولی یا عام سمجھ کر کے رد کرتے ہیں. ہم خدا کو رد کرتے ہیں، پھر بھی پاس صاحب نے کہا خدا ہمیں رد نہیں کرتا. وہ ان کو چھوڑ نہ دیتا تھا لیکن وہ ان کو سکھاتا ضرور تھا. ایسے ہی ہمارے والدین بھی کرتے ہیں جو خون اور گوشت سے بنے ہیں، وہ بھی ہمیں کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، سزا دیتے ہیں. تو جو ہماری روحوں کا باپ ہے وہ تو ہمارے بدن کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے روح کی بھی. اس کی ذمہ داری زیادہ ہے تو وہ ہمیں سکھاتا بھی ہائی ہینڈڈ ہے. اپنا خیال رکھیے، پروگرام دیکھتے رہیے. مسیح نقطہ نظر پھر ملیں گے آپ سے. خدا حافظ.